दिल्ली से यूएस एम्बेसी का एक डेलीगेट श्रीनगर गया और उस पर एक नर्वसनेस हमें भारत के जो नेशनलिस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके ट्वीट्स में, उनके व्लॉग्स में नज़र आई। इस पे आज मैं बातचीत करूंगा कि ये डेलीगेट क्यों गया, इससे क्या ऑप्टिक्स बनते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप हमारे इसी चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तो बात मैं कर रहा हूँ यूएस डिप्लोमेट्स के एक डेलीगेट का जो बहुत ही सेंसिटिव मगर इम्पॉर्टेंट विज़िट श्रीनगर का, और वहाँ वो उमर अब्दुल्ला से भी मिले और सजाद लोन से भी मिले और भी शायद कुछ कश्मीरी लीडर्स से उनकी मुलाकात हुई। ये वो व्लॉग है जो आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इस सारी सूरत हाल को एनालाइज करूँ। देखिए, बात ये है कि जैसे ही भारत ने ऐलान किया जम्मू कश्मीर के इलेक्शन शेड्यूल का, उसके तुरंत बाद एक यूएस डिप्लोमेट्स के डेलीगेट का फौरन जाना कश्मीर क्या मानी रखता है। उसमें भारत के नेशनलिस्ट तो ये कह रहे हैं कि ये इंटरफेरेंस है भारत के मामलात में। तो मैं भी इसको किसी हद तक इंटरफेरेंस समझता हूँ, मगर किसी हद तक नहीं भी समझता, इसलिए कि यूएस और भारत के रिश्ते आगे भी बढ़ रहे हैं और सेंसिटिव दौर से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि इसी विजिट वाले दिन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल भी किया और अपनी खुशी का इजहार किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया है। यूक्रेन इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड की एक डार्लिंग स्टेट है। उनके जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो भी उनके डार्लिंग हैं, और भारत में व्लादिमीर पुतिन के साथ यानी रूस के सदर के साथ और रूस के साथ पुराने रिश्ते हैं। इसलिए भारत के नेशनलिस्ट घबरा जाते हैं जब कुछ तब्दीलियां होती हैं, और उनका घबराना कहीं कहीं जायज़ भी है और कहीं कहीं वो थोड़ा पैनिक के भी शिकार होते हैं, और इस बदलते हुए मंजरनामे को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूं। जब यूएस डिप्लोमेट्स का डेलीगेट उमर अब्दुल्ला के घर पहुंचता है तो एक बड़ा प्रोफेशनल किस्म का वीडियो क्लिप बनाया जाता है, जो मुझे यूएस एम्बेसी इंडिया के ट्विटर हैंडल पे नज़र नहीं आया, वो मुझे सोशल मीडिया पे ही नज़र आया। और उसकी क्या अहमियत है, देखते हैं ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप। Welcome. Hey, my friend. Good to see you. Nice to see you. How you been? Very good. How are you? Awesome, yeah. Hi, everyone. Good to see you. Hi. Hi. Met Gary. Good afternoon. You Mexico, right? Yes. I don't know, but I think. तो यूएस एम्बेसी के 3 लोग उमर अब्दुल्ला के घर गए, वो बाद में सजाद लोन के घर भी गए, और जैसा कि आपने देखा इस वीडियो क्लिप में, उमर अब्दुल्ला के ऑफिस के लोग वेलकम कर रहे हैं यूएस डिप्लोमेट के इस डेलीगेट्स को। और जैसा कि आप ये थोड़ा एक्सटेंडेड वीडियो क्लिप देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि वेलकम करने के बाद, ग्रीट करने के बाद उमर अब्दुल्ला के ऑफिस के लोग उन्हें अंदर लेके जाते हैं और घर के अंदर उनकी मुलाकात होती है उमर अब्दुल्ला से और दूसरे कश्मीरी लीडर से। और इसके ऑप्टिक्स क्या है? इसके ऑप्टिक्स ये हैं
کہ جیسے ہی بھارت میں الیکشن کا شیڈول جموں کشمیر کے حوالے سے اناؤنس کیا گیا، یہ وفد وہاں پہنچا اور نیشنلسٹ جو انفلوئنسر ہیں بھارت کے، میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ بہت کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وزٹ ہے ڈپلومیٹس کا، یہ بھارت میں ایک طرح سے انٹرفیرنس ہے۔ مگر میں اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھتا ہوں۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ یو ایس ڈپلومیٹ کا جو یہ وزٹ ہے سری نگر کا، اور جو وہ ملتے ہیں کشمیری لیڈرز کے ساتھ، تو ایک طرح سے وہ لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں آرٹیکل 370 اور 35A کی ریووکیشن کو۔ اگرچہ عمر عبداللہ اور دوسرے ان جیسے پولیٹیشنز آرٹیکل 370 اور 35A کے ریووکیشن کے خلاف تھے، مگر جو فارنرز ہیں، اور امریکہ جو دنیا کا سب سے طاقتور دیش ہے، اور اس کے ڈپلومیٹ جب سری نگر جاتے ہیں تو پاکستان کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ در حقیقت یو ایس رسپیکٹ کر رہا ہے بھارت کی اس سوورن اسٹیٹ کو، اور یو ایس رسپیکٹ کر رہا ہے 370 اور 35A آرٹیکلز کے ریموول کو۔ یہ اس کا دوسرا اینگل ہے، بہت امپورٹنٹ اینگل ہے کہ یو ایس رسپیکٹ کر رہا ہے، اگرچہ پاکستان نے اس پہ ابھی تک کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اب ہم اس کا ایک تیسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو ایک سٹیٹمنٹ میں نے عبداللہ فیملی کے پولیٹیشنز کی دیکھی نیوز پیپرز میں، اس سٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکیوں کو بتایا کہ کشمیر میں کافی نارمیلسی ہے اور یہاں پہ ٹورزم ہو سکتی ہے، تو اگر کشمیری لیڈر بھلے سے وہ بھارت کی سینٹر کی سرکار کے ساتھ جو بھی ڈفرینسز رکھتے ہوں وہ اپنی جگہ پہ، مگر وہ امریکیوں کو یہ میسج ایٹ لیسٹ اس خبر کی حد تک دے رہے ہیں کہ یہاں پہ اب روٹین کے مطابق لائف چل رہی ہے۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں کہ ان کی امریکیوں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، اس بات میں انہوں نے، یعنی سجال لون نے اور عمر عبداللہ نے یا دوسرے کشمیری لیڈروں نے اپنے کیا کنسرن شو کیے ہیں۔ آئی ہوپ کہ وہ بھارت کے حوالے سے انہوں نے کوئی بری باتیں نہیں کی ہوں گی، زیادہ سے زیادہ سینٹر کی سرکار کے ساتھ اپنے ڈفرینسز کا کچھ چرچا کیا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ کوئی نیگیٹو باتیں نہیں کی ہوں گی۔ بہرحال جو باتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں وہ شاید کبھی پریس میں آ جائیں، کبھی یہ لوگ خود ہی ریویل کر دیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جیسے ہی بھارت نے اعلان کیا جموں کشمیر میں الیکشن کے شیڈول کا، تو امریکی ڈپلومیٹس کا یہ ڈیلیگیٹ وہاں جاتا ہے، اور اسی روز ایک ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوتی ہے پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی، اور وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی ملائی ہوئی فون کال تھی۔ اب پریزیڈنٹ بائیڈن کیوں خوش ہیں پرائم منسٹر مودی سے؟ آف کورس پرائم منسٹر مودی نے ان کی ڈارلنگ ریاست یوکرین کا دورہ کیا۔ یوکرین ایک سینسٹیو ایشو ہے ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکہ میں، بلینز اینڈ بلینز ڈالر، بلکہ کئی 100 بلینز ڈالر امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ یوکرین کو دے چکے ہیں اور آگے بھی دیں گے، کیونکہ یوکرین روس کے ساتھ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی جنگ ہے، اس کی اپنی بھی ہے، میں مان لیتا ہوں، مگر وہ ویسٹرن ورلڈ کی جنگ ہے۔ یہ بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ بہرحال پریزیڈنٹ بائیڈن صدر مودی سے خوش ہیں کہ انہوں نے روس کے دورہ کے قریب 1.5 مہینہ بعد یوکرین کا دورہ کر دیا۔ انہوں نے ایون روس کے صدر کے سامنے بیٹھ کے ان کو کہہ دیا کہ مسائل کا حل بیٹل فیلڈ میں نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر مودی نے یہ بھی کہہ دیا تھا پریزیڈنٹ پوتن کو جب وہ ملے تھے جولائی 2024 میں کہ جناب جو معصوم بچے جنگ کے نتیجہ میں مرتے ہیں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بہت اچھی بات کی تھی پرائم منسٹر مودی نے، اور وہ بالکل انہوں نے پریزیڈنٹ پوتن کی ناک پر یہ بات کی تھی، اور اسی روز ہی اٹیک ہوا تھا روس کا
यूक्रेन के एक स्कूल पर जिसमें छोटे नन्हे बच्चे मारे गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पे अपने दुख का इजहार किया। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने सराहा था, मगर ज़ेलेंस्की ने यानी सदर ज़ेलेंस्की ने इस बात को पहले तो कोई ख़ास सराहा नहीं था। उन्होंने तो बड़े गुस्से से कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे खूनी कातिल यानी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ गले मिल रहा था। इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसे अगले रोज़ ही सारे धोने धो दिए थे। मगर इसके बावजूद वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, वेस्टर्न प्रेस की तरफ से अब तक ये मसला चला आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया जा रहा है और किया जा रहा था और है। लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन का दौरा करके दिखाया, ना सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट के लिए, बल्कि इसमें देखने और समझने वाली ये बात है कि रूस के ऊपर इतनी सैंक्शंस हैं, भारत इस बात को समझता है, भारत की सरकार समझती है, जयशंकर जी इस बात को समझते हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझते हैं। मगर भारत के नेशनलिस्ट जो लीडर हैं या जो इन्फ्लुएंसर हैं वो इस बात से दुखी रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वेस्ट के ट्रैप में आ रहे हैं, या उनका ये कहना होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रूस के साथ अपने तल्लुकात ख़राब कर बैठेंगे। मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और जयशंकर जी को अंदाज़ा है कि अब हमारी तरक्की वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ही अलायंस बना के हो सकती है। रशिया के ऊपर तो खुद सैकड़ों सैंक्शंस लगी हुई हैं। ठीक है, रशिया के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिगाड़ी नहीं, भारत ने बिगाड़ी नहीं, मगर इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट हैं उनके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है। अब आप देखिए कि जो बाइडन ने जो ट्वीट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो ये कहा और भारत की स्टेटमेंट भी ऑफिशियल आई जिसमें ये कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बाइडन की कॉल पे उनके साथ कन्वर्सेशन की थी उसमें बांग्लादेश की बात भी की थी, लेकिन जो बाइडन ने जो ट्वीट की या वाइट हाउस ने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें बांग्लादेश की कोई बात नहीं। पहले हम देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की ही ट्वीट को, जिसमें वो कहते हैं, स्पोक टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट Joe Biden on phone today. We had a detailed exchange of views on various regional and global issues, including the situation in Ukraine. I reiterated India's full support for early return of peace and stability. We also discussed the situation in Bangladesh and stressed on the need for early restoration of normalcy and ensuring the safety and security of minorities, especially Hindus in Bangladesh. देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दो पैरों में ये ट्वीट दी। एक तो यूक्रेन की बात की, पीस स्टेबिलिटी की बात की, जो ज़ाहिर अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत पसंद आई, और दूसरी बात उन्होंने दूसरा पैरा, दो पैरे हैं इसमें, और दूसरा पैरा बांग्लादेश के हवाले से है। लेकिन अब आप देखेंगे प्रेसिडेंट जो बाइडन की ट्वीट, जो ऑलमोस्ट वही है जो व्हाइट हाउस की ट्वीट है। अब प्रेसिडेंट जो बाइडन क्या कहते हैं, उसमें बांग्लादेश की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं, आई स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी to discuss his recent trip to Poland and Ukraine and commended him for his message of peace and ongoing humanitarian support for Ukraine. We also affirmed our commitment to work together to contribute to peace and prosperity in the Indo-Pacific. ये है प्रेसिडेंट जो बाइडन की ट्वीट। कोई बांग्लादेश का जिक्र नहीं है, इसलिए कि बांग्लादेश उनके लिए मैटर नहीं करता। भारत में यही पूरे का पूरा एक परसेप्शन बना कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था ये अमेरिका की वजह से हुआ था, लेकिन अमेरिका तो इस बात को खातर में नहीं लाता। फ्रैंकली
امریکہ کے لیے بنگلہ دیش کو بہت امپورٹنٹ دیش نہیں ہے، چائنا کے لیے امپورٹنٹ دیش ہے. کچھ نہ کچھ رول ضرور رہا ہوگا بنگلہ دیش میں امریکہ کا بھی. جب کچھ کہیں پر بھی پکتا ہے تو کھانے والے سارے آ جاتے ہیں، مگر جو کچھ پکا تھا بنگلہ دیش میں وہ بنگلہ دیش کے اپنے اندرونی حالات سے زیادہ تھا. اور اس میں اگر کچھ آگ لگائی تو چین اور پاکستان نے، اور امریکہ کو بھی اگر اپنی روٹی سینکنے کا موقع مل گیا تو وہ بھی سینکنے سے باز نہیں آیا ہوگا. لیکن اس سے زیادہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا. امریکہ کا سارا سٹیک جو ہے، یا جو ہم اپنے دیسی ایکسپریشن میں کہتے ہیں روٹیاں سینکنے کا جو معاملہ ہے، وہ اس وقت یوکرین میں ہے. یوکرین میں تندور آگ کا بھڑک رہا ہے، اس میں امریکہ کے سارے سٹیک یا روٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ ہے سچویشن امریکہ، بھارت اور روس کے کمپلیکس رشتوں کے بیچ میں. اور بات چیت شروع میں نے کی تھی کشمیر کے حوالے سے. کشمیر میں امریکی ڈپلومیٹس کا جو دورہ ہے وہ یقینی طور پر کئی میسیجز رکھتا ہے کہ وہ وہاں گئے. آف کورس ان کا وہاں جانا بھارتی حکومت کی پرمیشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا. اب ہم ان دونوں ٹویٹس کی طرف آتے ہیں، اور خاص طور پر صدر بائیڈن کی ٹویٹ کی طرف. کیوں صدر بائیڈن اتنے خوش ہیں؟ انہوں نے فون کال ملائی اور پرائم منسٹر نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا پولینڈ اور یوکرین کے دورہ پر. اور یوکرین میں جب پرائم منسٹر نریندر مودی تھے، ان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ویلنسکی کے ساتھ. وہ پریزیڈنٹ ویلنسکی کے ساتھ بھی اسی طرح گلے ملے جس طرح ولادیمیر پوتن کے ساتھ گلے ملے تھے. اس کے بعد ویلنسکی نے، زیادہ تر بھارتی صحافی تھے، ایک چھوٹی سی پریس بریفنگ میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، اسٹرانگ میسج بھی دیے. اور ان میں سے 2 میں کلپ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ کو امریکہ بھارت کے کمپلیکس رشتے یوکرین کے کانٹیکس میں نظر آئیں. تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے جو 2 بڑی ان میں سے امپورٹنٹ باتیں کی، ان میں سے ایک بات کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیے. Prime Minister Modi wants peace more than Putin. This is the problem. You understand? The problem that Putin doesn't want. I don't know what about they spoke. I mean, all the details with Putin when they had meeting and etc. But I said to Prime Minister, with whom you have a deal. I mean that you speak with him, he is speaking to you how he wants peace. تو صدر زیلنسکی نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی پوتن سے زیادہ پیس چاہتے ہیں. میری ذاتی اوپینین میں، پرسنل اوپینین میں، زیلنسکی کی یہ سٹیٹمنٹ کافی ان ڈپلومیٹک ہے. انہوں نے جس طرح ہنس کے کہکا لگا کے میز پہ ہاتھ مار کے یہ بات کی، ایک طرح سے انہوں نے طنز کیا، جس کو ہم شارپ کمنٹ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اب زیلنسکی کوئی اتنے ایکسپرٹ سیزنڈ پولیٹیشین تو نہیں ہے. اتفاقیہ وہ پولیٹیشین بنے تھے، کامیڈین سے پولیٹیشین بنے، اور پھر وہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن میں گھر گئے. اور اب وہ ویسٹ کی ڈارلنگ ہیں. اور پرائم منسٹر مودی اور بھارت جیسے بڑے دیش کو وہ کچھ نہ کچھ سناتے رہتے ہیں، مگر وہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کے وزٹ پہ. کرنا بھی چاہیے ان کو کہ اتنے بڑے دیش کے لیڈر ان کے پاس گئے صرف ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے. یہ بات تو پکی ہے، ورنہ پرائم منسٹر مودی یقینی طور پر وہاں نہ جاتے. اور ویسٹ کو خوش کرنا بھارت کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. تو اینی ہاؤ زیلنسکی نے یہ بات کی. اسی طرح کا ایک شارپ کمنٹ اور بھی کیا، وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کو سناؤں. دیکھیے ایک اور شارپ کمنٹ ان کی پریس بریفنگ سے. But at this moment, exactly, he is attacking hospital. Did he do anything good for us? No, he's a killer for us. But did he do something good for you? For India? If during official visit of Prime Minister you attack the children in the hospital. It's a very important moment. So he had to recognize after that he doesn't respect India or doesn't control his army. And he will tell you that Putin controls everything. So he can't say that he doesn't control his army. So it means that he doesn't respect
Indian Prime Minister. Otherwise, why he did it? So for me, he's very clear. تو صدر زیلنسکی نے ایک اور سٹرونگ میسج ولادیمیر پوتن کے حوالے سے پرائم منسٹر نریندر مودی کو دیا. انہوں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر مودی بھارت سے پہنچے رشیا تو اس وقت پوتن نے یوکرین کے ایک اسکول پر اٹیک کر دیا. تو یہ انڈیا کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں پوتن نے شو کی. وہ اس روز اٹیک نہ کرتے تو بھارت کے لیے پرائم منسٹر مودی کے لیے رسپیکٹ والی بات ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیلنسکی شاید غلط نہیں کہہ رہے. پوتن کو ایٹ لیسٹ اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ ایک دنیا کے بڑے دیش کے لیڈر جو ان کے دوست بھی ہیں آ رہے ہیں روس ان سے ملنے، تو کم از کم اس روز اسکول پہ اٹیک تو نہ کرتے. مگر جو کچھ صدر پوتن رشیا میں کرتے ہیں وہ واقعی ہی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بات بہت حد تک زیلنسکی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اسٹرانگ طریقے سے کہہ رہے ہیں. اس سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ اب پرائم منسٹر مودی نے جو وزٹ کیا تھا یوکرین کا وہ امپورٹنٹ وزٹ تھا، وہ کوئی ٹریپ میں آنے والی بات نہیں تھی، کیونکہ صدر پوتن نے بھی پرائم منسٹر مودی کے رشیا کے وزٹ کا فائدہ لیتے ہوئے اپنی من مرضی کی کارروائی کی. اگرچہ ہیٹس آف ٹو پرائم منسٹر مودی، انہوں نے اس اٹیک پر صدر پوتن کو اسی روز ان کے سامنے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کہہ دیا کہ یہ جو بچوں کا قتل ہے یہ بہت ہی برا عمل ہے اور اس سے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بہت اچھا کام کیا تھا پرائم منسٹر مودی نے جو یہ بات صدر پوتن کو کی تھی، کیونکہ انٹرنیشنل نارمز میں یہ بات کرنا ان کی بنتی تھی. ان کی بہادری، انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا صدر پوتن کا، انہوں نے یہ بات تب بھی کی تھی. اب زیلنسکی اسٹرانگ لہجے میں ایک طرح سے ریئلائز کرا رہے ہیں بھارت کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کی تھی. یقینی طور پر صدر پوتن نے پرائم منسٹر مودی کی ایک طرح سے رسپیکٹ وہ حملہ کر کے نہیں کی تھی، ادروائز ویسے رسپیکٹ تو انہوں نے بہت کی تھی، آؤ بھگت بھی بہت کی تھی پرائم منسٹر مودی کی. لیکن صدر زیلنسکی کے یہ جو میسیجز تھے بھارت کے پرائم منسٹر مودی کے وزٹ کے دوران وہ سامنے آ گئے، اور امریکہ نے ان کے وزٹ کو اپریشیٹ کیا. ان کے وزٹ کو اپریشیٹ کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں ایک ڈیلیگیشن بھی بھیجا جس کے نیگیٹو پازیٹیو سارے میسیجز سامنے آتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ اب یہ بات ایک بڑی سپر پاور، ابھرنے والی سپر پاور بھارت کو یہ باور کرا رہا ہے، ایک طرح سے احساس دلا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، مگر آپ کو اب کڑا میسج بھی دیتے رہیں گے. بھارت امریکہ کے کڑے میسیجز کا بھی کڑا جواب دیتا ہے اور دیتا رہے گا. لیکن ابھی بھارت کو امریکہ کی شراکت داری کی ضرورت ہے، اور ایک ڈیموکریسی ہونے کے ناطے بھارت کو امریکہ جیسی ڈیموکریسی اور یورپین یونین جیسی ڈیموکریسیز کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا، اور بھارت ان کے ساتھ چلتا رہے گا. جوں بھارت کی اکانومی مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی، بھارت اپنی بات اتنی ہی مضبوطی سے کرتا رہے گا. لیکن تب تک ویسٹرن ورلڈ کی جو باتیں ہیں وہ بھی بھارت سنتا رہے گا، اور یہ جو ریلیشن شپ ہے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اسی طرح آگے آنے والے سالوں میں چلتا رہے گا. اور یہ ریلیشن شپ کوئی آسان ریلیشن شپ ہرگز نہیں.
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.